بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ میں ڈاکٹر معراج الدین خان آپ کی خدمت میں ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ افسانہ نگاری کے بعد ڈرامہ کے تعلق سے محمد مجیب اور ان کا ڈرامہ خانہ جنگی کے متعلق میں گفتگو کروں گا۔ پروفیسر محمد مجیب 30 اکتوبر 1902 کو لکھنؤ میں پیدا ہوئے۔ ان کا اصل وطن بھوال گڑھی ضلع بارہ بنکی تھا۔ محمد مجیب کے والد محمد نسیم مشہور وکیل تھے، جن کی محنت نے انہیں سیاست اور فلسفہ سیاسیات میں دلچسپی لینے کی تربیت دی تھی۔ ان کی ابتدائی تعلیم لکھنؤ میں ہوئی۔ فارسی اور لاطینی زبان سیکھی اور اپنی اعلیٰ صلاحیتوں کی بنا پر جرمنی بھیج دیے گئے۔ محمد مجیب کو اعلیٰ ادب کے مطالعے کا عشق تھا، اس لیے اپنے عالمی ادب میں BA آنرس کی ڈگری حاصل کی۔ اردو زبان و ادب سے محمد مجیب کو بڑی محبت تھی، اس لیے ڈاکٹر ذاکر حسین کی فرمائش پر انہوں نے بچوں کے لیے بہت سی کہانیاں، مضامین، ڈرامے قلم بند کیے جو انتہائی مقبول ہوئے۔ بعد میں بڑوں کے لیے بھی کئی اچھے ڈرامے لکھے۔ چونکہ ڈراموں سے ان کو فطری لگاؤ تھا، اس لیے عملی طور پر اسٹیج کی ہدایت کاری کے فرائض بھی انجام دیے۔ محمد مجیب کا انتقال 20 جنوری 1985 کو دہلی میں ہوا۔ محمد مجیب کو ڈرامے کے فن سے خاص لگاؤ تھا۔ ان کی مشہور کتاب آؤ ڈرامہ کریں اس بات کا بہترین ثبوت ہے۔ انہوں نے بچوں کے لیے بہت ساری کہانیاں لکھیں، لیکن اس کتاب میں ڈرامہ کے فن پر تکنیکی انداز سے روشنی ڈالی گئی ہے۔ پروفیسر محمد مجیب فن ڈرامہ کے داخلی و خارجی عناصر پر دسترس رکھتے ہیں، شاید اسی لیے ان کے ڈرامے لکھے گئے۔ تمام ڈرامے فنی خوبیوں کی تکمیل کرتے ہیں۔ پلاٹ، کردار نگاری، مکالمہ نگاری، واقعہ طرازی، تصادم اور کشمکش، زبان و اسلوب اور وحدت تاثر وغیرہ فنی خصوصیات نبھانے کا ہنر انہیں بخوبی آتا ہے۔ ڈراموں کے پلاٹ کی تعمیر و تشکیل میں محمد مجیب نے اپنی ہنرمندی کا بیان ثبوت فراہم کیا ہے۔ کردار سازی کے نقطۂ نظر سے بھی دیکھا جائے تو ان کے کردار ہندوستانی تاریخ سے تراشے ہوئے کردار ہیں۔ زبان و اسلوب کے حوالے سے بھی ان کے ڈرامے کامیاب ڈرامے کہے جا سکتے ہیں۔ ان کے ڈراموں کی زبان میں اردو کے ساتھ ساتھ فارسی زبان کے الفاظ کا بھی بھرپور استعمال ہوتا ہے، لیکن فارسیت کے غلبہ کے سبق ان کے ڈراموں میں کہیں کہیں ایسی الجھن پیدا ہوتی ہے کہ عام قاری کا فہم و ادراک ان کا ساتھ دینے کے بجائے راستے میں ہی ان کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے۔ محمد مجیب کی تحریروں میں انشاء پردازی کا بھی زیادہ زور نظر آتا ہے، جس سے ان کی تحریروں کی وحدت تاثر دب کر رہ جاتی ہے۔ ان کا پسندیدہ موضوع تاریخ ہے اور تاریخ کے نہا خانوں سے ہی وہ اپنے ڈرامہ کی تھیم پیش کرتے ہیں۔ ان کے تراشے ہوئے زیادہ تر کردار تاریخ سے متعلق ہوتے ہیں اور ان کے مکالمے بھی تاریخی ہوتے ہیں۔ یہ ساری خوبیاں خانہ جنگی میں پوری طرح واضح ہیں۔ خانہ جنگی ڈرامے میں شاہجہاں کے آخری دور حکومت میں دارا شکوہ اور اورنگزیب کے باہمی اختلافات کی وجہ سے ملک میں پیدا ہونے والی خانہ جنگی کی صورت، فتنہ و فساد اور انتشار و بے چینی کی فضا کو موضوع بنایا گیا ہے۔ خانہ جنگی کا خلاصہ۔ محمد مجیب کا ڈرامہ خانہ جنگی مغلیہ عہد حکومت کی اس خونریزی اور جاہ طلبی کی مثال ہے جس نے تخت حکومت کی ہوس میں بیٹے نے باپ کو زندہ میں ڈال دیا، بھائی نے بھائی کا خون بہا دیا اور بادشاہ نے مذہبی رہنما کو پھانسی پر چڑھا دیا۔ خانہ جنگی کے قصے کے مطابق شاہجہاں اپنے بعد مغلیہ حکومت کے ولی عہد کے جانشین کی تقرری کے لیے فکرمند رہتا ہے۔ ممکنہ خانہ جنگی کے خوف سے حکومت کو فوجی سپہ سالار خلیل اللہ خان شاہجہاں دونوں پریشان ہیں۔ شاہجہاں کا بیٹا دارا شکوہ حکومت کا طلبگار ہے، لیکن اسے اپنے بھائی اورنگزیب کی جانب سے سخت خطرہ لاحق ہے کہ کہیں وہ تخت پر قابض نہ ہو جائے۔ دارا شکوہ اور اورنگزیب کے درمیان سخت اختلاف ہے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہیں اور اورنگزیب کو اپنی تلواروں پر بھروسہ ہے تو دارا شکوہ بھی کم ضدی نہیں ہے۔ دونوں شہزادے اپنی پوری صلاحیتوں کے ساتھ حکومت حاصل کرنے کی خاطر
کچھ بھی کر گزرنے کو تیار ہیں۔ شاہ جہاں دارا شکوہ کو سمجھاتا ہے لیکن وہ تلوار کے ذریعے ہی فیصلہ کرنا چاہتا ہے، پھر اس کے ساتھ حکومت حاصل کرنے کی خاطر کچھ بھی کر گزرنے کو تیار ہیں۔ شاہ جہاں دارا کو سمجھاتا ہے لیکن وہ تلوار کے ذریعے ہی فیصلہ کرنا چاہتا ہے، حالانکہ شاہ جہاں دونوں شہزادوں کی لڑائی کو خانہ جنگی ہی سمجھتا ہے۔ شاہ جہاں بڑا دور اندیش ہے، اسے اورنگزیب کی صلاحیتوں کا علم ہے۔ وہ دارا شکوہ کو سمجھاتا ہے کہ تم باز آ جاؤ اور حکومت اورنگزیب کے حوالے کر دو۔ شاہ جہاں کو شائستہ خبر دیتا ہے کہ اورنگزیب کی فوجیں چنبل تک پہنچ چکی ہیں اور حملے کے لیے تیار ہیں۔ مذہبی رہنما شیخ سرمد چاہتے ہیں کہ حکومت دارا شکوہ کو مل جائے، کیونکہ دارا کو شیخ سرمد سے عقیدت ہے، اور یہ بات اورنگزیب کو قطعی گوارا نہیں کہ دارا شکوہ شیخ سرمد کی مدد سے دہلی کا تخت حاصل ہو جائے۔ شیخ سرمد کا زبردست حامی ملا ابوالقاسم اور ابراہیم بدخشانی بھی دارا شکوہ کی تاجپوشی کا دم بھرتے ہیں۔ ملا ابوالقاسم کی مدد سے کے مدرسے میں زیر تعلیم طالب علم بھی شیخ سرمد کے عقیدت مند ہیں۔ اس دوران اورنگزیب نے دارا شکوہ کی فوجوں کو شکست دے کر بادشاہت حاصل کر لی اور شیخ سرمد کو گرفتار کر لیا۔ شیخ سرمد کے معتقدین نے شیخ سرمد کو اورنگزیب کی قید سے چھڑانے کے لیے بہت سی تدبیریں جاری رکھی ہیں۔ شیخ سرمد کے حامیوں کا کہنا ہے کہ اورنگزیب کا یہ کام عدل کے خلاف ہے، جبکہ عوام الناس کا خیال یہ ہے کہ خانہ جنگی ختم ہو جانے کے بعد ہر بادشاہ یہ کام کرتا ہے کہ وہ اپنے مخالفین کو گرفتار کر کے سزائیں دیتا ہے۔ ملا ابوالقاسم، حفظ الرحمان، عبد الرحمان وغیرہ فکرمند ہیں کہ اس خانہ جنگی نے اسلامی قوانین کو بھی کچل دیا ہے۔ عوام پر ظلم ہو رہا ہے۔ شیخ سرمد کی گرفتاری کے بعد اورنگزیب کے دربار میں مقدمہ چلایا جاتا ہے۔ ابوالقاسم کے شاگردوں کو تشویش ہے کہ اب شیخ سرمد کی جان خطرے میں ہے، کیونکہ شیخ سرمد کسی بھی حال میں مصلحت سے کام نہیں لیں گے اور حق بات ہی کہیں گے۔ انہوں نے دارا شکوہ کی پشت پناہی کی، تب اورنگزیب کو ان کے قتل کا موقع مل جائے گا۔ اورنگزیب کے درباری علماء کی موجودگی میں شیخ سرمد پر مقدمہ چلتا ہے، جہاں اس کی پچھلی زندگی کے واقعات اور اسلامی فتوحات کا سہارا لے کر شیخ سرمد کے مجذوب ہونے پر سیاست کرنے، حکومتی کاموں میں دخل اندازی کرنے اور کفر پھیلانے کے جرم میں موت کی سزا سنائی جاتی ہے۔ اس کی علامات بے بنیاد ہیں۔ سرمد کی موت کا فیصلہ ہو جانے کے بعد تنہائی میں اورنگزیب اور شیخ سرمد کے درمیان بحث بھی ہوتی ہے، لیکن شیخ سرمد اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹتے۔ بالآخر شیخ سرمد کو اورنگزیب کا جلاد قتل کر دیتا ہے۔ خانہ جنگی کا تنقیدی جائزہ۔ محمد مجیب کا مقبول ترین ڈرامہ خانہ جنگی ایک تاریخی ڈرامہ ہے جو 5 پلاٹوں پر مشتمل ہے۔ خانہ جنگی میں مغلیہ سلطنت کے شہنشاہ شاہ جہاں کی زندگی میں اس کے 2 بیٹوں دارا شکوہ اور اورنگزیب کے بیچ سلطنت کو حاصل کرنے کی کشمکش کو پیش کیا گیا ہے، جس میں دارا شکوہ کی ہار ہوتی ہے اور اورنگزیب کو بادشاہت حاصل ہوتی ہے۔ اس ڈرامے کا اصلی مقصد مغلیہ حکومت میں پیدا ہوئی کشمکش نہیں ہے، بلکہ زندگی کے 2 نظریوں، 2 خیالوں اور 2 اصولوں کا آپس میں ٹکراؤ ہے۔ اس ڈرامے میں 2 مذہبی نظریہ رکھنے والوں کے درمیان جاری کشمکش کو بھی پیش کیا گیا ہے۔ جہاں ایک نظریہ کے حامی ہیں، وہیں دوسرے نظریہ کا دم بھرنے والے اورنگزیب اور اس کے حامی ہیں۔ خانہ جنگی کے مواد اور موضوع کے انتخاب میں محمد مجیب نے قدر احتیاط سے کام لیا ہے۔ دوسرا یہ کہ وہ یہاں کہیں ناسے بنتے ہیں اور نہ کسی کردار سے زیادہ ہمدردی کرتے ہیں، نہ کسی نظریے کی واضح طور پر حمایت کرتے ہیں۔ خانہ جنگی محمد مجیب نے ایک خاص موضوع کے تحت خانہ جنگی کی سخت مذمت کی ہے، کیونکہ خانہ جنگی سے قوم اور ملت کی ترقی رک جاتی ہے، ناحق انسانوں کا خون بہایا جاتا ہے۔ خانہ جنگی میں شاہ جہاں کے آخری دور حکومت میں ان کے بیٹوں دارا شکوہ اور اورنگزیب کے باہمی اختلافات اور پھر شیخ سرمد کی سزائے موت سے پیدا شدہ صورتحال کی عکاسی کی گئی ہے۔ خانہ جنگی میں محمد مجیب نے ایک مضبوط پلاٹ کے ذریعے سمندر کو کوزے میں بند کر دیا ہے۔ یہ بات ہمیں ماننی پڑے گی کہ اتنے اہم تاریخی واقعات کو ایک اسٹیج ڈرامے میں سمیٹنا بظاہر بہت ہی مشکل فن تھا، مگر محمد مجیب نے اس کارنامے کو بخوبی انجام دیا ہے۔ اتنا بڑا موضوع ہونے کے باوجود بھی یہ ایک مختصر پلاٹ والا ڈرامہ ہے۔ خانہ جنگی میں عمل کی رفتار بہت ہی تیز ہے۔ محمد مجیب نے بڑی فنی چابکدستی سے خانہ جنگی کا پلاٹ تیار کیا ہے۔ کردار نگاری کے اعتبار سے بھی خانہ جنگی قابل قدر ڈرامہ ہے۔ اس میں محمد مجیب نے ایک سے بڑھ کر ایک کردار تخلیق کیے ہیں، جہاں مرکزی کرداروں کی اپنی اہمیت اور افادیت شیخ سرمد، دارا شکوہ، اورنگزیب، شاہ جہاں اور ملا ابوالقاسم اس ڈرامے کے مرکزی کردار ہیں۔ خانہ جنگی عالمیہ ڈرامہ ہے کیونکہ اس کے پیشتر واقعات المناک ہیں جن سے قاری یا ناظر متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ سرمد کا گرفتار ہونا، دباؤ میں آ کر لوگوں کا اف تک نہ کرنا، علماء کی موجودگی میں شیخ سرمد پر مقدمہ چلایا جانا اہم المیوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ ڈرامے کا المیہ خانہ جنگی میں صرف مرکزی کرداروں کے ساتھ ہی پیش نہیں آتا ہے
بلکہ ضمنی کرداروں کا انجام بھی المیہ ہے۔ سرمد کے قتل کے بعد سبھی سوگوار ہو جاتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ محمد مجیب کا ڈرامہ سمجھنے میں ہمیں آسانی ہوگی۔ بہت بہت شکریہ۔